سر صاحب خبر گو کہ پرانی ہو چکی ہے لیکن ہے انوکھی، کیونکہ تاریخ میں پہلی بار کسی سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف اس نوعیت کی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے، جس کا اعلان آئی ایس پی آر کی جانب سے کیا گیا۔ اس کے بعد سے تبصروں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، نہ رکنے والا، لیکن ظاہر ہے دا بیسٹ انالیسز ڈیپ روٹیڈ، وہ آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، کیونکہ اس کا کنیکشن شو کیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی سول نافرمانی کی تحریک کا جو اعلان ہے وہ کنیکٹڈ ہے فیض حمید کے خلاف ٹرائل سے۔ تو فیصل وابڈہ صاحب جو پریڈکشنز کرتے آئے، ہم نے دیکھا کہ یہ منگل والے دن باقاعدہ اس کا اعلان ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب سول نافرمانی کی کال کے اوپر قائم ہیں اور 14 دسمبر 15 دسمبر کو انہوں نے اس کال کا اعلان کیا ہوا ہے۔ لیکن بیرسٹر گوہر جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید کے خلاف جو کارروائی ہے اس کے ملکی سیاسی منظرنامے پر کوئی اثرات نہیں ہوں گے اور پی ٹی آئی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کنیکٹڈ ہیں معاملات یا یہ ادارہ جاتی کارروائی ہے اور معمول کا حصہ ہے؟ اچھا، یہ تو کچھ عرصے سے یہ بات چل رہی تھی، ہم نے بھی بات ذکر کیا اور بھی جرنلسٹ نے اس بات کو ذکر کیا کہ ٹرائل جو ہے جنرل صاحب فیض حمید صاحب کی ہوگی اور کافی تفتیش ہو چکی ہے اور بہت سا مواد بھی مل گیا ہے اور سیریس چارجز بھی لگ گئے ہیں اور ان کے پاس ایویڈنس بھی ہے۔ سوال یہ تھا کہ کب ہوگی، کب یہ اناؤنس ہوگی، کب ایکچوئل ٹرائل ہوگی، کب وہ اور اس کا کیا لنک ہوگا ود عمران خان اور ناٹ، یہ 3 سوال تھے۔ اب اناؤنس تو ہو گئی ہے کہ جی وہ انڈیکٹمنٹ ہو گئی ہے کہ جی فرد جرم تو اور وہاں فوج میں ایسے ہوتا ہے کہ فرد جرم اس وقت اسٹیبلش کرتے ہیں جب سارا تفتیش کر لی جائے۔ ہمارے یہاں تو لگا دیتے ہیں نا ایسے ہی سیولز میں، مگر وہاں وہ پوری تفتیش کر کے، اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ فیض حمید کے ساتھ جب یہ ہوگا تو 8-9 لوگ اور بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، کوئی کہتا ہے 50 لوگ کا ذکر آ رہا ہے جس کے ساتھ ان کا رابطہ تھا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو یہ افواہیں چل رہی ہیں، حقیقت کیا ہے وہ تو اسی وقت پتہ چلے گی جب ملٹری کورٹ بیٹھے گا اور آفیشیل ریلیز کریں گے وہ کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ اور میرا خیال ہے یہ پہلا شاٹ ہے، انہوں نے جو کہ نا پہلا شاٹ فائر کیا ہے کہ اب خان صاحب، عمران خان صاحب کو سمجھ آنی چاہیے کہ فوجی لیڈرشپ بڑی سیریس ہے، دے ول ٹیک ایکشن اگینسٹ فیض۔ اب کیا یہ پہلی دفعہ تو ایسے نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے آپ نے صحیح کہا کہ ایک اتنا سینئر افسر ڈی جی آئی ایس آئی اس کے خلاف یہ اس قسم کی کارروائی ہو رہی ہے، مگر اس سے پہلے ایک 3 اسٹار جنرل اور ایک بریگیڈیئر صاحب 2019 میں 3-5 سال، ہاں تو اس وقت بھی ایک کیس ہوا تھا جہاں آفیشیل سیکریٹس ایکٹ اور انڈسپلن اینڈ اس قسم کی چیزوں کے اوپر ایشو بنے تھے اور ان کو دونوں فوجی افسروں کو سزا بھی ہوئی تھی، وہ بعد میں کمیوٹ ہو گئی ایک کی سزا، لیکن دوسرے کو پھانسی دے دی۔ سو یہ پریسیڈنس تو ہے، اور جو میری اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ آرمی لیڈرشپ جو ہے وہ کافی غصے میں ہے، ناراض ہے کہ، اور ان کا فیصلہ یہی ہے کہ ہم نے ڈسپلن امپوز کرنا ہے تاکہ اس قسم کی چیز پھر نہ ہو، اور جتنا زیادہ سینئر افسر ایسے کرتا ہے اتنا زیادہ سزا بھی اتنی سیریس ہوتی ہے۔ تو جنرل فیض تو ان کے خلاف تو کارروائی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ 2 قسم کی چارجز لگے ہیں، ایک یہ لگا کہ انہوں نے کرپشن کی، ایک یہ لگا کہ سیاست میں حصہ لیا اور آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کو کی خلاف ورزی کی۔ دوسرا حصہ اس کا ہوا کہ عمران خان کے ساتھ جو تعلقات تھے اور May 9 انتشار اور بدامنی میں کے واقعات میں یہ جو سارا کچھ تھا اس میں ان کا کیا رول تھا تحقیقات میں، تو وہ ابھی انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہے۔ اس کا اشارہ یہ ہے کہ اگر عمران خان لڑائی جھگڑے کے موڈ میں ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کی بھی پوری ہو جائے گی کھاتہ، وہ بھی کھاتہ کھل جائے گا، اور جیسے وہ کھاتہ کھلے گا تو پھر خان صاحب کو بھی ان کی بھی ٹرائل جو ہے وہ بھی پھر فیض کے ساتھ ملٹری کورٹ میں ہوگی اور وہ بھی پھر کورٹ مارشل میں آ جائیں گے۔ اسی لیے اس وقت سچویشن بڑی ٹینس ہے، انہوں نے آدھا کام کیا آدھا چھوڑ دیا، ڈپینڈنگ آن کہ خان صاحب کا کیا رویہ ہے اب۔ اچھا، کیونکہ ان کی طرف سے تو یہ ہے نا کہ آپ معافی مانگیں آپ نے جو حرکتیں کی ہیں، ایڈمٹ کریں کہ آپ نے کیا ہے، غلط کام کیا ہے اور اس کی معافی مانگیں۔ خان صاحب کہتے ہیں ہم نے کیا ہی کچھ نہیں، تو ہم معافی کس چیز کی مانگے، ہمارا تو جمہوری حق تھا پروٹیسٹ کرنا GHQ کے سامنے یا ISI ہیڈ کوارٹرز کے سامنے یا کو کمانڈر ہاؤس کے سامنے، وہ ایسی باتیں تو انہوں نے کہی ہیں، تو وہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے سارا یہ جو May 9 تھا اس کا سارا کچھ وہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے یہ، اور یہ بھی کہ وہ صحیح کیا ہم نے۔ اچھا، تو اب بات یہ ہے کہ اس قسم کے ایشوز بنے ہوئے ہیں۔ اب میرا خیال ہے یہ جو آدھا چارج لگایا آدھا جو ہے چھوڑ دیا ہے،
تفتیش تو ان کی پوری ہو گئی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ چھوڑ دیا ڈیلیبریٹلی کہ خان صاحب کے لیے کوئی اسپیس مل جائے ان کو کہ وہ گمراہ ہیں واپس راستے میں آ جائیں, تو پھر شاید یہ چیز نہ ہو. مگر اگر وہ ضد کریں گے کہ جو ضد کر رہے ہیں وہ کہ جی میں تو یہ سول ڈس اوبیڈینس کریں گے, ہم یہ کریں گے, اور پھر کال دوں گا, میں یہ کروں گا, وہ کروں گا. اور وہ لوگ جو ان کے ساتھی ہیں باہر جو کہ اس وقت مفاہمت کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, خان صاحب ان کے اوپر ناراض ہیں, اور بشرا بی بی بھی ناراض ہیں. وہ دونوں میاں بیوی ایک لائن لے رہے ہیں, باقی سارے لوگ جو ہیں وہ دوسری لائن لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں لڑائی جھگڑے بند کریں, ہمیں کچھ نہیں مل رہا, قوم مایوس ہے, موٹیویشن نہیں ہے, اور آپ جو ہے ہمیں سب سے پاورفل فورس کے خلاف آپ نے محاذ بنا لیا ہے, اور ہمیں بھی آپ کینر فارڈر بنانا چاہ رہے ہیں, آپ ہمیں آگے کر رہے ہیں, اینڈ سو آن. تو مطلب اس قسم کے ایشوز چل رہے ہیں. مائی سینس از دیٹ ابھی خان صاحب تیار نہیں ہیں سرنڈر کرنے کے لیے. آپ سرنڈر کہیں, سیاستدان کبھی سرنڈر نہیں کرتا. سیاستدان جو ہوتا ہے وہ راپروچمنٹ کرتا ہے, وہ اپنے لیے اسپیس نکالتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. کبھی 2 قدم پیچھے لیتا ہے, 1 قدم سائڈ پہ لیتا ہے, پھر آگے بڑھتا ہے. اور اس کا سب سے اچھا اگزامپل تو نواز شریف ہے. بینظیر بھٹو صاحبہ بھی اس کا اچھا اگزامپل تھی, کیونکہ ان کو بینظیر بھٹو صاحبہ کو 2 دفعہ نکالا گیا, ٹھیک ہے, اور وہ انہوں نے الزام بھی لگایا کہ کس نے نکالا ہے مجھے اور کیوں نکالا ہے. پھر وہ واپس اپنے لیے اسپیس کریٹ کر کے واپس آتی تھی. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے, 3 دفعہ نکالے گئے, اور پھر انہوں نے آگے مکمکا کر لیا ابھی. اور کیا, اپنے بھائی کی خاطر, جس کی خاطر مرضی سیاست ہے نا, اور حکومت لے لیے بیٹھ گئے, اور بیٹی جو ہے وہ پنجاب چلا رہی ہے. تو سیاست کا یہی مطلب ہے, فلیکسیبلٹی. اب خان صاحب خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یو ٹرن لینا جو ہے سیاست کے اندر وہ ایک لیڈرشپ کی نشانی ہے. تو اب وقت آ گیا کہ وہ ایک اور یو ٹرن لے لیں تاکہ یہ پارٹی بھی بچ جائے, خان صاحب بھی بچ جائیں, اور جیسے کہتے ہیں نا لیو ٹو فائٹ انادر ڈے. مگر اگر وہ ضد میں اٹکے رہیں گے تو بہت نقصان ہو گیا پی ٹی آئی کا, کیونکہ دیکھیے نا کتنے لوگ, کتنے لیڈرز بن گئے ہیں, اور کتنے ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوئے ہیں. اور 99% جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہیں کرنا چاہتی. وہ سب ڈرو ہیں, وہ انقلابی نہیں ہیں. خان صاحب اب انقلابی بن رہے ہیں. ایک ایسا ماحول جو انقلاب کا نہیں ہے اس کے اندر وہ انقلابی باتیں کرنی شروع کر دی انہوں نے. اور یہی کنفیوژن ہوئی ہے سب کے ذہن میں کہ آپ چاہتے کیا ہیں. آپ اینٹی ایک شخص کے ہیں یا ایک ادارے کے خلاف ہیں آپ, کیونکہ ادارہ جو ہے وہ تو ایک شخص کے پیچھے چلتا ہے. آپ اگر ایک شخص کے خلاف ہیں تو پھر اس کی بات کریں, آپ سارے ادارے کو کیوں آپ ٹارگٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ سارا ادارہ ایک بندے کے پیچھے چلتا ہے, ایک چیف کے پیچھے چلتا ہے, اور اسی میں اس ادارے کی سلامیت بھی ہے اور ملک کی بھی سلامیت ہے, آرڈر, ڈسپلن, سارا کچھ, دیٹس واٹ دی آرمی از آل اباؤٹ. اگر آپ اس کو توڑ دیں گے تو فوج ختم ہو جائے گی, تو وہ جو سارا سیکیورٹی پیراڈائم ہے وہی اڑ جائے گا. تو کیا آپ ساری فوج کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے اور کوئی ایشوز ہیں؟ اگر کوئی اور ایشوز ہیں تو وہ بیٹھ کے بات کریں, اور ان کے جو ریپرزینٹیوز ہیں ان کے ساتھ بات کریں اور راستہ نکالیں اپنے لیے. اچھا, سب نے نکالا ہے, آپ بھی نکالیں, مگر وہ خان صاحب ابھی تک تیار نہیں ہوئے. تو اس لیے یہ پرابلم بن رہا ہے. لیکن آپ نے تو پچھلے تجزیے میں بھی واضح کیا تھا کہ انہوں نے اسٹیک ہولڈرز کا لفظ استعمال کیا اب کی بار جو کمیٹی بنائی ہے, تو مذاکرات کے لیے تو آمادہ ہے, لیکن کنفیوژن اپنی جگہ پر موجود ہے کہ مذاکرات کس سے ہوں گے, انسانوں سے یا فرشتوں سے. یہ تو میوب صاحب نے یہ خود کہہ رہے ہیں جی انسانوں سے بھی تیار ہیں, فرشتوں سے بھی تیار ہیں, ہر ایک کے ساتھ تیار ہیں, وہ نیوٹرلز کے ساتھ بھی تیار ہیں, انسانوں کے ساتھ بھی تیار ہیں. مگر ان کے ساتھ ابھی کوئی آتا نہیں سامنے, کیونکہ پتہ نہیں نا کہ خان صاحب پیچھے کیا چاہتے ہیں. خان صاحب کیا چاہتے ہیں؟ یہ تو جو لیڈر آتا ہے وہ نئی بات کر دیتا ہے, پھر اس کے خلاف پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے, اس کے اوپر اٹیک آنی شروع ہو جاتی ہے, وہ بیچارہ اپنی جان پر چھڑا کے بھاگتا ہے, پھر ایک اور آتا ہے وہ کوئی بات کرتا ہے, پھر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اس وقت تو جتنی لیڈرز ہیں پی ٹی آئی میں, جتنے ان کے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹس ہیں, وہ سارے جو ہے اپنی اپنی لائن لے رہے ہیں. پھر یہاں سے لوگ بیٹھ کے وہاں کہہ رہے ہیں, جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اوے خدا دا خوف کرو, فوج نہ اٹیک کرو. جتنا وہ کہتے ہیں وہ پھر کرتے کیا, ان کو اٹیک کرتے ہیں اور فوج کو پھر اٹیک کرتے ہیں. تو مطلب ہے کہ دس از ٹوٹل کیوس, انارکی ہے ان دا پی ٹی آئی. میں کہہ رہا ہوں نا, میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ یہ پارٹی نہیں ہے, یہ ایک موومنٹ ہے. موومنٹ کے اندر ایک بندہ اس کو لیڈ کر رہا ہے اور اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں لیڈر. پارٹی تو وہ ہوتی ہے انسٹیٹیوشنل پارٹی جس کے اندر ایک پوری سینٹرل کمیٹی ہوتی ہے, لوگ ہوتے ہیں, ذمہ داریاں ہوتی ہیں. یہاں تو ایک بندہ ہے. اب وہ ایک بشرا بی بی بھی آ گئی ہیں, مگر وہ تو سمجھے آپ دونوں ایک ہی ہیں. تو اب اس قسم کی سچویشن ہوئی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ
بڑی جلدی خان صاحب کو کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے اور میں سمجھتا ہوں یو ٹرن لینا پڑے گا. اگر خان صاحب یو ٹرن نہیں لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ جو آدھا ادھورا رہ گیا نا یہ چارج شیٹ, وہ باقی بھی چارج شیٹ لگ جائے گی. اس کا مطلب یہ دانستہ لچک دکھائی گئی ہے, لیکن یہ کہا جا رہا تھا کہ سول نافرمانی کی کال اس تناظر میں ہے کہ جنرل فیض حمید کے خلاف کوئی فیصلہ ہونے والا ہے. اب جنرل فیض حمید کے خلاف جو فیصلہ ہوا اس میں پی ٹی آئی کو موقع دیا گیا ہے کہ آپ رجوع کر سکتے ہیں.